بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سورۃ عبس ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی 3 آیات ہم نے کل کے سبق میں پڑھی تھی۔ دوبارہ پھر دہرا لیتے ہیں وہ 3 آیات۔ شان نزول آپ کو کل بتلا دیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز آغاز کرتے ہیں۔ عبس و تولی، عبس اس نے تیوری چڑھائی، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ادباً ہم یہ معنی کر لیتے کہ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ و تولی، اور منہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کس لیے منہ پھیرا؟ اس لیے کہ جاءہ الاعمی، لفظی معنی اس کے پاس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کون آئے؟ الاعمی، ایک نبینہ صحابی۔ ایک نبینہ شخص کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پر سلبٹیں اور کچھ چہرہ جو ہے وہ موڑا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، وہ بات اپنے ذہن میں رکھیں جو بڑے بڑے سرداروں کو وقت دیا ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ اسلام لے آئیں گے، صرف اس غرض سے کہ یہ مسلمان ہو جائیں، نیک ارادہ۔ تو ان کی چاہت بھی یہ تھی کہ چھوٹے صحابہ، غریب لوگ یہ آپ کے پاس نہ بیٹھیں، ہمیں علیحدہ پروٹوکول دیا جائے، علیحدہ وقت دیا جائے، پھر آپ کی بات سنتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو علیحدہ ٹائم دیا، ان کی بات سننے لگے۔ تو اس موقع پر سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینہ صحابی تھے، وہ تشریف لے آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئے۔ اس کے آنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آنا اس موقع پر، کیونکہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، یہ نبی علیہ السلام نے سوچا کہ یہ اس وقت نہ آتا تو بہتر تھا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، بعد میں پوچھ لیتے، یہ تو ادھر ہی رہتے ہیں، چلو یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائے، ان کو اسلام کی باتیں سمجھا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ام مکتوم کا آنا پسند نہیں کیا، وہ بات اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، وہ باتیں اللہ نے یہ آیات اس موقع پر نازل کی تھی کہ عبس و تولی، نبی علیہ السلام نے تیوری چڑھائی اور چہرہ پھیر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نبینہ آیا، اس وجہ سے۔ وما یدریک، اب آگے دوسری بات کہ اس کی وجہ سے کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، اے نبی آپ کو کس نے معلوم کروایا؟ وما یدریک، کون سی چیز آپ کو معلوم کرواتی ہے؟ لعلہ یزکیٰ، شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کرے گا۔ کون؟ وہ بڑے سردار جو ہیں کافر، کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لیں گے، پاک ہو جائیں گے، یعنی کلمہ پڑھ لیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ اے نبی آپ کو کس نے معلوم کروا دی یہ بات کہ آپ ان کو علیحدہ ٹائم دیتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ جو ہیں محنت کرتے ہیں، آپ کو کسی نے خبر دی ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے؟ وما یدریک، آپ کو کون سی چیز معلوم کرواتی ہے؟ لعلہ یزکیٰ، کہ شاید وہ پاک ہو جائیں گے، پاکیزگی حاصل کر لیں گے۔ او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کریں گے، فتنفعہ الذکریٰ، اور ان کو یا اس کو نفع دے گی، فائدہ دے گی نصیحت۔ او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کرے گا، فتنفعہ الذکریٰ، تو اس کو نفع دے گی نصیحت، یعنی یہ بات آپ کو کس نے معلوم کروا دی؟ اما من استغنی، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا۔ اما من استغنی، اما کا معنی لیکن، من استغنی، جو بے پرواہ ہو گیا، جو بے پرواہ ہو گیا۔ فأنت لہ تصدی، اے نبی فأنت لہ، پس آپ اس کے لیے جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو بات ماننا ہی نہیں چاہتا، فأنت لہ تصدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأنت لہ، آپ اس کے لیے تصدی، پیچھے پڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھ لے، یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فأنت لہ تصدی، کہ آپ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، آپ جاتے ہیں اس کے پیچھے، محنت کرتے ہیں، اور وہ بے پرواہ ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں،
کہ میں نے اسلام بھی لانا ہے یا نہیں لانا۔ بما علیک اللہ یزکا، آگے اللہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت، اتنا پیچھے چلنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو کلمہ پڑھا کر ہی چھوڑنا ہے، یہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ وما علیکا، اور نہیں ہے آپ پر، یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کیا؟ اللہ یزکا، ہاں جی، اللہ یزکا، یہ کہ نہیں یہ آپ کے اوپر یعنی ذمہ داری نہیں تھی کہ اللہ یزکا، یہ کہ وہ پاک نہیں ہوتے، یہ کہ وہ پاکیزگی حاصل نہیں کرتا، نصیحت حاصل نہیں کرتا، یہ آپ کے ذمے تو نہیں تھا، وہ نہیں کر رہا، آپ پر کوئی جبر نہیں، آپ پر یہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ وما علیکا، آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ نے تبلیغ کر دی ہے بس، ٹھیک ہے، آپ کا یہی آپ کے ذمے تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ذمہ داری نہیں تھی آپ پر۔ آگے اما من جاءک یسعی، دوسرے شخص کا تذکرہ جو اسلام لا چکے ہیں، نبی نہ صحابی۔ اما، اور لیکن، من جاءک، من جو، جاءک آیا آپ کے پاس، توجہ فرمائیں، اما من جاءک، اور وہ شخص جو آپ کے پاس آیا، یسعی، کوشش کرتے ہوئے، نبی نے تھے نا، کوشش کر کے پہنچے۔ اما من جاءک یسعی، اور وہ شخص، اما، اور لیکن، من جاءک، جو آیا آپ کے پاس، یسعی، کوشش کرتے ہوئے، وہو یخشی، اور وہ ڈر رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہے، یعنی جو آیا ہے نا کوشش کر کے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہو یخشی، اور وہ ڈر بھی رہا ہے۔ فأنت عنہ تلہا، آگے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انداز اپنایا وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آیا وہ شخص کوشش کرتے ہوئے، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فأنت عنہ تلہا، تو آپ اس سے، تلہا، تلہا کا معنی ہوتا ہے ایک چیز سے توجہ ہٹا کر دوسرے کی طرف مشغول کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے، غافل ہو جانا۔ غافل اسی وقت ہوتا ہے نا بندہ کہ ایک کی طرف توجہ کی ہوئی تھی، اس سے غافل ہو کر دوسری میں مشغول ہو گئے، یہ اس کا معنی ہے کہ ایک چیز سے غافل ہو جانا، اپنی توجہ کو ایک سائیڈ سے ہٹا کر دوسری طرف متوجہ ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ آپ کے پاس آیا کوشش کرتے ہوئے اور وہ ڈرتا تھا، فأنت عنہ تلہا، پس آپ نے اسے بے توجہی کر لی، آپ نے چہرہ جو ہے اسے پھیر لیا، آپ اس سے توجہ دوسری طرف ہٹا لی۔ یہی ہوا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عبسا و تولی، یہ بات اللہ تعالیٰ ذکر پھر کر رہے ہیں دوسرے انداز میں کہ ایک ڈرنے والا شخص آیا، عبداللہ بن ام مکتوم، اسلام لا چکے ہیں، آپ نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، یہ انداز ایسے نہیں، بلکہ انہا تذکرہ، آگے فوراً اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کی صفات بیان کرنی شروع کر دیں، یہ انداز بتا کر سارا کہ ایسا نہیں، آگے قرآن مجید کے صفات بیان کی ہیں۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، کیا چیز؟ قرآن مجید۔ انہا تذکرۃن، بے شک یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت ہے، یہ قرآن نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو کوئی چاہے اس کو قبول کر لے، فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ پچھلی بات کی نفی، آگے قرآن مجید کی صفات ہیں۔ 2-3 آیات اور دیکھیں، اسی سے اپنے اپنے سپارے پر غور کریں، کیونکہ قرآن مجید ہی کی صفات ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ فمن شاء ذکر، کیا ترجمہ کیا اس کا؟ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس کو قبول کر لے۔ اگلی آیت پہ غور کریں، فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ، اسی قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن جو ہے نا، فی صحف، یہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمہ، جن کی عزت کی گئی ہے۔ فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہے، مکرمہ، جن کی عزت کی گئی ہے۔ مرفوعات مطہرہ،
فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، مرفوعہ کا معنی اونچے اونچے ہیں، بلند ہیں، مرفوعہ وہ صحیفے وہ کیا ہیں؟ بلند ہیں، مطہرہ جن کو پاک کیا گیا ہے، جن کو بلند رکھا گیا ہے، مطہرہ جن کو پاک کیا گیا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، سفرہ کا معنی لکھنے والے، اور بِأَيْدِي کا معنی ہاتھ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرامن جو عزت والے ہیں، بارارہ نیک ہیں۔ یہاں تک رکھیں، پھر آگے دوسرا مفہوم شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ العزیز کل سے پڑھیں گے۔ دوبارہ ترجمہ سن لیں۔ عبس و تولی، توجہ جی، عبس و تولی، اس نے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی، و تولی اور چہرہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی اس لیے کہ آپ کے پاس ایک نبینہ شخص آیا، وما یدریکا اور آپ کو کس چیز نے معلوم کروا دیا، یا کیا چیز آپ کو معلوم کرواتی ہے، لعلہ یذکا شاید کہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے، او یذکروا یا وہ نصیحت حاصل کرے، فتنفعہ الذکریٰ تو اس کو فائدہ دے، اس نصیحت حاصل کرنا یا نصیحت اس کو فائدہ دے گی۔ اما من استغنا لیکن جو بے پرواہ ہو گیا، فانت لہ تصدی بس آپ اس کے لیے اس کے پیچھے چلے، اس کے پیچھے لگے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ وما علیک اللہ یزکا اور نہیں تھا آپ پر یعنی کوئی ذمہ نہیں تھا، اللہ یزکا یہ کہ وہ نہیں پاکیزگی حاصل کرتا۔ واما من جاءک یسعی اور لیکن وہ شخص جو آپ کے پاس آیا کوشش کرتے ہوئے، وہو یخشی اور وہ ڈر رہا تھا، فانت عنہ تلہا پس آپ نے اس سے تلہا توجہ کو ہٹا لیا۔ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ پس جو چاہے اس نصیحت کو قبول کر لے، فی صحف مکرمہ یہ قرآن مجید ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی گئی ہے، مرفوعات مطہرہ بلند و بالا ہیں، اونچے اونچے رکھے گئے ہیں، مطہرہ جن کو جو پاکیزہ ہیں، پاک ان کو کیا گیا ہے، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، کرامن جو عزت والے ہیں، بررہ نیکوکار ہیں۔ اسلامی عقیدے کا ایک سوال انتہائی اختصار سے چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے؟ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، بزرگان دین، کیا کوئی عالم الغیب ہیں؟ کوئی عالم الغیب نہیں۔ صرف اور صرف عالم الغیب کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ صرف آج غیب کی تعریف پڑھیں گے، باقی دلیل انشاءاللہ کل۔ غیب کی تعریف، غیب کی تعریف یہ ہے، حواس خمسہ، حواس خمسہ جانتے ہیں؟ یعنی آپ یوں سمجھیں، سادہ انداز میں سمجھیں غیب کی تعریف۔ غیب وہ ہوتا ہے جس میں 5 چیزیں جو ہے نا ان کا عمل دخل نہ ہو۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا۔ نمبر 1 غیب اس کو کہیں گے جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں، آنکھ نے دیکھا نہیں۔ نمبر 2 کان نے اس کے متعلق سنا نہیں۔ نمبر 3 زبان نے اس کو چکھا نہیں۔ نمبر 4 ناک نے اس کو سونگھا نہیں۔ 4 چہرے کے ساتھ ہی ہو گئے نا، آنکھ، ناک، منہ، کان، ان کے اندر اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ نمبر 5 ہاتھ نے اس کو مس نہیں کیا، ہاتھ ٹکرایا ہی نہیں، لگا ہی نہیں، ہاتھ اس کو نہیں لگا۔ یہ 5 چیزیں اگر اس نہ ہوں تو پھر وہ غیب ہوتا ہے۔ اگر ان 5 کے ذریعے کوئی ایک چیز بھی ذریعہ بن گیا نا، وہ غیب نہیں رہے گا۔ مثلا اب یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا سارا، یہ غیب ہے، بے شک کانوں نے نہیں سنا ان کے متعلق، ہاتھ نہیں لگا ان کو، ناک نے سونگھا بھی نہیں، پتہ نہیں کہ خوشبو ہے یا کیا معاملہ ہے ادھر، کوئی پتہ نہیں، زبان سے چکھ کر بھی نہیں دیکھا، لیکن آنکھ دیکھ رہی ہے، لہٰذا یہ غائب نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز جس 5 میں حواس خمسہ ان کو کہتے ہیں،
ہاتھ، ناک، منہ، آنکھ اور کان، ان میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی کسی چیز کو پتہ کر لیا نا، وہ غائب نہیں رہتا، ان کے علاوہ جو ہے وہ غائب ہے، اور وہ کون جانتا ہے؟ وہ اللہ جانتا ہے، اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ کسی چیز کو سونگھ لیں تو پتہ چل گیا نا یہ تو خوشبودار ہے، اب وہ غائب نہیں رہا، اس کا علم ہو گیا ہے۔ کان نے کچھ چیز سن لی ہے، بس دیکھ نہیں بھی رہے، چکھا نہیں، سونگا نہیں، ہاتھ نہیں لگا، کان نے سن تو لیا نا فلاں ہے جی، بس پتہ چل گیا، وہ غائب نہیں رہتا۔ اسی طرح ساری چیزیں جی 5 کی 5 ہی، کچھ پتہ نہیں ہے، ایک نبینہ شخص ہے، نظر ہی کچھ نہیں آتا، سنا بھی اس نے کچھ نہیں، دیکھا ویسے نظر نہیں آتا، سونگا بھی نہیں، چکھا بھی نہیں، لیکن ہاتھ لگا کر محسوس کر لیتا ہے کہ یہ قلم ہے، پکڑ کر ہے محسوس کر لیا قلم ہے جی۔ پیسوں کا پتہ چل جاتا ہے پکڑ کر کے یہ فلاں اتنے پیسے ہیں جی، یہ پتہ چل جاتا ہے نا نبینے شخص کو بھی۔ اب جب اس نے پکڑ کر محسوس کر لیا، پتہ چل گیا، یہ غائب نہیں رہا۔ اور ان 5 چیزوں سے ماورا جو ہے وہ غائب ہے، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ یہ عقیدے کی بات ذرا مضبوط کر لیں، غائب کون جانتا ہے؟ اللہ، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔